RSS کے ذمہ داروں سے، اعلیٰ ذمہ داروں سے میری ملاقاتیں ہوئی اور میں ان کی شاخاؤں میں گیا ہوں اور عجیب و غریب طریقے سے میرا رابطہ ہوا ہے. پتہ نہیں وقت میں گنجائش ہے کہ نہیں. ایک واقعہ سنانے کے لیے میرا دل بے چین ہے. اجازت ہے؟ ارے کہاں وقت ہے بھائی، وہ تو بچا کھچا فی سبیل اللہ خیرات ایک باہر کے مسافر پردیسی کو مل گئی. بہت بہت شکریہ. اب آپ نے سب کو سزا دے گا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ میں جب لکھنؤ میں رہتا تھا، اب تو زیادہ تر میرا قیام مہاراشٹر میں رہتا ہے. 2007 تک تو میں لکھنؤ ہی میں رہتا تھا، وہیں پیدا ہوا. تو 1980s کے بعد جو ملک کا ماحول بہت تیزی سے بگڑنا شروع ہوا، تو اس وقت میں نے بنا کسی ڈسکریمنیشن کے جتنے اچھے شریف لوگ میرے کانٹیکٹ میں تھے، بہت سے پروگرام ہوتے تھے، قرآن کا درس ہوتا تھا اور اس قرآن کے درس میں کم سے کم ہر ہفتے 300-400 نان مسلم لوگ آتے تھے اور تھاؤزنڈس آف مسلمس آتے تھے. اور نان مسلمس میں سب طرح کے لوگ ہوتے تھے، ایتھیسٹ لوگ، لیفٹسٹ لوگ، کرسچنز، سکھ اور بڑی تعداد میں ہندو بھائی. تو اس وقت میں نے ایک اپیل کی شہر لکھنؤ کے لوگوں سے کہ ہر شخص اپنا بلڈ گروپ چیک کرا لے اور ہمیشہ اپنا کارڈ جیب میں رکھے، اس لیے کہ بہت فسادات ہونے شروع ہو گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 80s سے جو تحریک شروع ہوئی رام جنم بھومی بابری مسجد کے نام پر، جو خالص پولیٹیکل تحریک تھی، تو اس میں جو ہونا لگا، ادھر مارا گیا ادھر زخمی ہوا، تو بہت سے لوگ اس لیے بیچارے جان توڑ دیتے تھے کہ ان کو وقت پر بلڈ نہیں ملتا تھا. ہمارے لکھنؤ میڈیکل کالج کے کچھ سینئر ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ مولانا اگر کسی طرح بلڈ مل جایا کرے تو بہت سی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. تو میں نے ہر پروگرام میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنی شروع کی کہ آپ سب اپنا بلڈ گروپ جانچ کرا لیجیے اور ہر وقت اپنے پاس رکھیے، اور اپنے کانٹیکٹ نمبر، اس وقت موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا، کوئی ایسا کانٹیکٹ نمبر دیجیے جس سے جلدی آپ کو کال کیا جا سکے. بہت سے لوگوں کی سیوا کرنے کا موقع ملا. رات کے 11:30-12 بج رہے تھے کہ مجھے فون آیا. ایک ڈاکٹر فہیم تھے ایمرجنسی سروس میں میڈیکل کالج کے ٹراما ڈپارٹمنٹ میں. ان کا فون آیا کہ ایک لڑکی آلموسٹ 20-21 سال کی لڑکی سیریسلی انجورڈ ہو کر آئی ہے، ایک ایکسیڈنٹ میں ہیڈ انجوری ہے، اور اگر فوراً بلڈ مل جائے تو ہم لوگ سرجری کرنا چاہتے ہیں، برین سرجری، تو شاید وہ بچ جائے. میں نے پوچھا اس کا بلڈ گروپ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا. میری خوش قسمتی تھی کہ وہ بلڈ گروپ میرا اپنا تھا. تو میں نے سوچا میں کسی اور کو کال کروں گا، اس میں تو کئی منٹ لگ جائیں گے. شہر میں کرفیو لگا ہوا تھا. اس کے باوجود اس وقت میرے پاس وہ TVS کی موپیڈ تھی. میں اس کو لے کر اکیلا ہاسپٹل کی طرف گیا. راستے میں پولیس کے لوگوں نے کئی بار مجھے روکا اور ان کو روکنا بھی چاہیے تھا. تو میں نے ان کو ایکسپلین کیا کہ ایک لڑکی انجوری ہے، اسپتال میں ہے، وہاں اس کو میں اپنا بلڈ دینے جا رہا ہوں. تو انہوں نے الاؤ کیا. میں پہنچا اسپتال میں، بہت شارٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بلڈ میرا ٹیسٹ کیا گیا، میچ کیا گیا، خوش قسمتی سے میچ ہو گیا اور بلڈ لیا گیا اور بچی کی سرجری ہوئی. اور اگلے ایک دن کے بعد میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو جو سسٹر تھی، نرس،
اس نے مجھے پہچان لیا کیونکہ اسی نے شاید میرا بلڈ وغیرہ سب ٹیسٹ کیا تھا. تو اس نے اس لڑکی کے پتا جی سے کہا کہ یہی جو مولانا صاحب آ رہے ہیں انہوں نے بلڈ دیا تھا. آپ یقین کیجئے کہ وہ پتا جی ایسا میرے قدموں پہ گر کے دہاڑے مار کر رونے لگے اور میں جلدی سے ان کو اٹھایا اور سینے سے لگایا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے نہیں صاحب آپ دیوتا ہیں, آپ یہ ہیں, آپ وہ ہیں, میری ایک ہی اولاد, نہ میرا کوئی بیٹا نہ کوئی میری کوئی بیٹی, ایک ہی بیٹی, اور اس کو آپ نے بچا لیا ہے. میں نے کہا بچانے والا صرف ایک مالک ہے, اس نے بچایا ہے. خیر وہ ٹھیک ہو گئی, بچی بالکل فٹ ہو گئی. تو وہ لوگ بجائے کسی مندر میں جانے کے پہلے یا کہیں اور جانے کے بجائے وہ 6-7 لوگ پریوار کے میرے گھر پر آئے مٹھائی وغیرہ کا ڈبہ لے کر, اور انہوں نے وہاں مجھے بتایا کہ میں فلاں ڈسٹرکٹ کا RSS کا پرچارک ہوں. یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, بات کرنا بہت آسان ہے, اصل طاقت عمل میں ہوتی ہے. اس کے بعد اب آگے میں کیا آپ کو بتاؤں کہ کیا انقلاب آیا اس شخص کے اندر. اسی کا ذریعہ تھا. اس نے کہا نعمانی صاحب اب میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک کہ آپ کی سینکڑوں RSS کے لوگوں سے ملاقات نہ کراؤں. ہمیں کیا بتایا گیا تھا آپ لوگوں کے بارے میں, ہمیں کیا بچپن سے بتایا جاتا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کیسے ہیں. میں آپ کی ملاقات کراؤں گا. میں نے کہا دیکھو ہر طرح کے لوگ ہر سماج میں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ بہت سے برے لوگ ہمارے سماج میں بھی ہوں اور بہت سے اچھے لوگ آپ کے سماج میں بھی ہوں. اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم کسی تیسرے کے مادھیم سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپس میں ڈائریکٹ بات چیت نہیں کرتے. ہمیں جو ڈاؤٹس ہونے چاہیے ہوتے ہیں کسی آپس میں دوسرے کے بارے میں, سسپیشنز ہوتے ہیں, کچھ ہم کو مس انفارمیشنز ملتی ہیں, کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, ان کو آپس میں مل کر بات چیت کرنی چاہیے. اور فارمل جلسوں سے زیادہ آپ یقین کیجئے انفارمل ملاقاتوں میں فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ جلسے کے ماحول کو دیکھ کر تو کامیاب مقررین اپنی بات بدلنے کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں. ہر مشاعرے کی غزل مجھے زبانی یاد ہے, آپ سے معذرت کے ساتھ. یہ کافی نہیں ہے, بہت اپریشیبل ہے, اچھی شروعات ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے. یہ میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں. پورے ملک میں ہر جگہ آپ جلسہ کر لیجیے, گنی سے زیادہ میٹھی میٹھی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی, لیکن باہر کی دنیا پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیے کوئی پریکٹیکل ایجنڈا عام لوگوں تک پہنچنے کا, آؤٹ ریچ کرنے کا, ان کا دل جیتنے کا آج ہم کو طے کرنا چاہیے. یہ ہے میری اپیل علماء بورڈ کے جمع عمر اور جمع ہمت آرگنائزر سے. اور میں خود سجیسٹ کرتا ہوں گستاخی معاف کہ پریکٹیکل ایجنڈے کون سا ہونا چاہیے. یہ میری تجویز ہے, کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایگری کریں, آپ اس سے بہتر کوئی اور چیز پیش کر سکتے.